بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا تلخیص المفتاح کے سوالات کا آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا، اب تک ہم آپ کے سامنے جو ہے متعلقات فعل اور وغیرہ یہ آپ کے سامنے یہاں تک کے سوالات آپ کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں، اور ان سوالوں کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ ان کی روشنی میں آپ اپنی اصل کتاب تلخیص المفتاح الفن الاول علم المعانی کو آپ حل کریں گے تو کہیں پر بھی آپ کے اصل کتاب میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اس طرح سے ان کے جوابات آپ حاصل کرتے چلے جائیں اور آسانی سے کتاب آپ کے حاصل ہو جائے گی اور یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ آج آپ کے سامنے ہم قصر کا بیان ہے جو تلخیص المفتاح کے اندر اس کے سوالات آپ کے سامنے اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ پورا قصر کا بیان اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 1، قصر کی تعریف بیان کریں۔ سوال نمبر 2، اولاً قصر کی کتنی قسمیں ہیں؟ سوال نمبر 3، قصر الموصوف علی الصفت، قصر الصفت علی الموصوف یا قصر الصفت علی الموصوف حقیقی سے کیا مراد ہے؟ مع مثال بیان کریں۔ پھر آگے ہے، کبھی قصر الصفت علی الموصوف حقیقی سے مبالغہ کیا جاتا ہے، مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 5، قصر الموصوف علی الصفت، قصر الصفت علی الموصوف غیر حقیقی کی تعریف کرتے ہوئے اس کی اقسام بیان کریں۔ سوال نمبر 6، قصر الموصوف علی الصفت و قصر الصفت علی الموصوف غیر حقیقی کی پہلی قسم سے کسے خطاب کرتے ہیں؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 7، اور اس کی دوسری قسم سے کسے خطاب کرتے ہیں؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 8، قصر افراد، قصر قلب اور تساوی کی مثالوں سے ذریعے وضاحت کریں۔ سوال نمبر 9، قصر الموصوف علی الصفت افراداً کی کیا شرط ہے؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 10، قصر الموصوف قلباً کی کیا شرط ہے؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 11، قصر تعیین سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوال نمبر 12، آپ کی کتاب میں قصر کے کتنے طریقے ہیں؟ ہر ایک کے نام مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ سوال نمبر 13، انما قائم زید میں قصر الصفت افراداً اور قلباً کتنے طریقوں سے ما اور الا کے معنی کو متضمن ہے؟ مفسرین کے قول، نحوی حضرات کے قول اور فرزدہ شاعر کے شعر سے ثابت کریں۔ سوال نمبر 14، یہ چاروں طرق کس چیز کا فائدہ دینے میں متحد ہیں؟ سوال نمبر 15، تقدیم کی دلالت کس چیز سے اور اس کے علاوہ کی دلالت کس چیز سے سمجھی جاتی ہے؟ سوال نمبر 16، ان چاروں طریقوں میں سے کس میں مثبت اور منفی ہونے پر صراحت ہوتی ہے اور کتنوں میں صرف مثبت پر صراحت ہوتی ہے؟ مثال اور ناموں کے ساتھ بیان کریں۔ سوال نمبر 17، لائے نفی قصر کے کس طریقے کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے اور کن کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے اور کیوں؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 18، سکاکی اور عبد القاہر کا لائے نفی کے انما کے ساتھ جمع ہونے میں کیا اختلاف ہے؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 19، نفی، استثناء اور انما کا استعمال کس طرح کے مخاطب کے لیے ہوتا ہے؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 20، کبھی معلوم کو مجہول کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے تو اس کے لیے نفی
اور استثناء کا استعمال افراداً اور قلباً کیوں کرتے ہیں جبکہ ان کا استعمال مجہول کے لیے ہوتا ہے؟ کتاب کی روشنی میں مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 21، باب مجارات الخصم سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوال نمبر 22، کبھی مجہول کو معلوم کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے اور اس کے لیے لفظ انما کا استعمال کرتے ہیں، اس کا مقصد مثال کے ساتھ بیان کریں۔ سوال نمبر 23، انما کی عطف پر کیا فضیلت ہے؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 24، انما کا استعمال تعریض کے لیے بھی ہوتا ہے، تعریض کی تعریف مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 25، کبھی قصر مبتدا اور خبر کے درمیان ہوتا ہے یا اس کے علاوہ باقی کے لیے بھی ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو ان کی مثالیں پیش کریں۔ سوال نمبر 26، استثناء کی صورت میں مقصور علیہ اور حرف استثناء مقدم ہوتے ہیں یا مؤخر؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 27، جب مقصور علیہ اور حرف استثناء مؤخر ہوتے ہیں اگر ان کو مقدم کر دیں تو کیا خرابی ہے؟ سوال نمبر 28، استثناء مفرغ کسے کہتے ہیں اور اس کی نفی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مع مثال وضاحت کریں۔ سوال نمبر 29، لفظ انما میں مقصور علیہ مقدم ہوتا ہے یا مؤخر؟ اگر مؤخر ہوتا ہے تو مقدم کرنے میں کیا خرابی ہے؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 30، لفظ غیر کتنی چیزوں میں الا کے معنی کے مشابہ ہے؟ الا کے مشابہ ہے، مع مثال بیان کریں۔ اب یہ ہمارا آج کا یہ سلسلے میں ہم نے آج آپ کے سامنے قصر کا بیان مکمل کیا اور اس کے تحت ہم نے آپ کے سامنے 30 سوالات بنائے تھے اور اس طرح سے یہ ہمارا سلسلہ اس کا آج قصر کا بیان مکمل ہوا اور اس کی روشنی میں آپ اپنے سبق کو حل کریں گے۔ اس کو پڑھتے جائیں کتاب کو، جہاں جائے سوال کا جواب ملتا جائے اس کو اخذ کرتے جائیں تو اس طرح سے آپ کے لیے کتاب کو یاد کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ آپ کو ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔